2023 ہم نے گزارا، اس سے پہلے بھی کئی سال ہماری زندگی کے گزرے، لیکن آج کے اس خطبہ میں ہم اپنا محاسبہ کریں گے۔ آج کے اس خطبہ میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو زندگی ہم نے گزار دی ہے، جو سال بیت چکا ہے، ہم نے اس کے اندر کیا کیا اور آنے والے سال میں ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میرے محترم بھائیو، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو زندگی گزر چکی ہے، جو سال گزر چکا ہے، ہم نے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداریاں کی، کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوئی ہم سے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی بھی دی، رزق بھی دیا، بے شمار نعمتیں بھی عطا کی، ہم ان کو استعمال کرتے رہے، اور ہم نے ان نعمتوں کو استعمال کر کے کتنی اللہ کی عبادت کی ہے، کتنا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ اپنا محاسبہ ہے، اور یہ ہر بندہ اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری ہے، اور یہ سال جو اس کا گزرا ہے وہ کس طرح سے گزرا ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے اور اس سے بخوبی واقف ہے۔ تو اگر ہمیں منفی میں جواب آتا ہے کہ اللہ کے بندے، یہ سال جو تیرا گزرا ہے اس کے اندر تو نے اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کی ہے اور اللہ کی عبادت کم کی ہے، اللہ کی معصیتوں میں تیرا وقت زیادہ گزرا ہے اور اللہ کی اطاعتوں میں تیرا وقت کم گزرا ہے، تو پھر میرے محترم بھائیو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کلام پاک کے اندر جہاں پر بھی اس زندگی کا تذکرہ کیا ہے تو یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہ زندگی امانت کے طور پر تمہیں دی گئی ہے، یہ وقت ایک امانت کے طور پر تمہیں دیا گیا ہے، یہ رشتہ دار، یہ مال و متاع، یہ سب کچھ جو تم استعمال کر رہے ہو، اپنی زندگی گزار رہے ہو، یہ سب کچھ وقت کے لیے تمہیں دیا گیا ہے، امانت کے طور پر یہ تمہارے پاس موجود ہے۔ تم کس طرح سے اس کو استعمال کر رہے ہو اور اپنی زندگی بسر کر رہے ہو، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس قدر خوبصورت ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے ابن آدم اپنا محاسبہ کیا کرو، ہر روز اپنا محاسبہ کیا کرو، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک اپنا محاسبہ کیا کرو، صبح سے لے کر شام تک اپنا محاسبہ کیا کرو، ایک ہفتے سے لے کر دوسرے جمعے تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اپنا محاسبہ کیا کرو، ہر مہینے کے ختم ہونے پر اپنا محاسبہ کیا کرو، ہر سال کے ختم ہونے پر اپنا محاسبہ کیا کرو۔ اپنا محاسبہ کرنا، اپنے ذات پر غور و فکر کرنا، سوچنا کہ اللہ رب العالمین نے جو مجھے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی ہے، جو مجھ پر اتنے انعام اللہ رب العالمین نے کیے ہیں، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، بے شمار ہیں، لیکن ہم انہیں محسوس نہیں کرتے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زبان پر ناشکری کے کلمات جاری ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اور اپنا محاسبہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، معافی کے لیے ہاتھ اٹھائیں، توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے اللہ کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑائیں کہ اللہ میں تسلیم کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ میں نے بہت نافرمانیاں کی ہیں، میں نے بہت معصیتیں کی ہیں، میری اکثر زندگی تیری معصیتوں میں گزری ہے۔ اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میرے رب میں اعتراف کرتا ہوں میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں نے زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے، میں کسی اور طرف چل پڑا ہوں، میرا زیادہ وقت، میرے خیالات، میرے نظریات، میرے مقاصد دنیا بن چکے ہیں، میں اپنا زیادہ وقت دنیا کو دیتا ہوں اور اپنا اصل مقصد جو عبادت ہے اس کو کم وقت دیتا ہوں۔ اے اللہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں، اور دوسری چیز کیا ہے کہ آنے والے سال کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے
دعا کے ذریعے توفیق مانگیں کہ اللہ میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں، یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے میں اپنی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بنانا چاہتا ہوں، اس کو میں پلٹنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین کی طرف، اپنی زندگی کے مقصد کی طرف۔ اللہ میں جانتا ہوں میرا جو یہ سال گزرا ہے یہ بہت ہی برا تھا، میں نے اللہ کی فرما برداری اس انداز میں نہیں کی، اللہ میں تجھ سے توفیق طلب کرتا ہوں کہ آنے والے سال میں اپنی زندگی کے اس سال کو خوبصورت بناؤں اور اپنی زندگی کو مقصد حیات پر چلاؤں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ مومن خود اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس قدر خوشی ہوتی ہے، اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میرا بندہ خود مجھ سے نیکی کی توفیق مانگ رہا ہے اور اپنے آپ کو اچھائیوں کی طرف لانا چاہتا ہے، اپنی برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص خود جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور وہ ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے، سب سے پہلی چیز جب وہ اپنے دل میں احساس پیدا کرتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہیے، مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہیے، مجھے اپنے مقصد حیات کی طرف لوٹنا چاہیے، میں جس سمت میں چل رہا ہوں یہ سمت مجھے جنت کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی گہرائیوں میں جا کے لائے گی۔ جب یہ احساس ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے ایسے بندے کو ہدایت کے راستے پر چلاتے ہیں، اس کے دل و دماغ کو ہم ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے نیکیوں کے راستے ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے گزشتہ جو گناہ ہیں جو پچھلے سال کے اندر ہم سے ہوئے ان کی بخشش طلب کرنی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے آنے والے سال کے لیے اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ توفیق کی دعا کرنی ہے کہ اللہ آنے والے سال میں مجھے نیکیوں کی توفیق عطا کر دیجیے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کے بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ تو جو شخص بھی اللہ رب العالمین سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اپنے دنیاوی معاملات کے لیے، اپنی دنیا کے معاملات کو سنوارنے کے لیے، لیکن جو شخص آخرت کے لیے روتا ہے اور اپنی آخرت کی ترقی کو اپنے جو ہے مطمع نظر بناتا ہے کہ اصل ترقی جو ہے وہ آخرت کی ترقی ہے، آج کے دن اور گزشتہ سال میں جو سال گزرا ہے اگرچہ اللہ رب العالمین نے دنیاوی اعتبار سے مجھے ترقی دی ہے، لیکن اگر آخرت کے اعتبار سے مجھے ترقی نہیں ملی، آخرت کے اعتبار سے اور جنت کے درجوں کے اعتبار سے میں اوپر کے بجائے نیچے جا رہا ہوں، تو بندہ مومن دنیا کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ اسے یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ میں نے آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، آخرت کی ترقی کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ وہی ہمیشہ کی کامیابی ہے اور وہی اصل کامیابی ہے۔